بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ ہم ایک ظاہر ہے، اس کے علاوہ موضوع کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی افواج کے جو ترجمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب، اور وہ جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ساتھ میں سیکرٹری داخلہ ہی تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سیکرٹری داخلہ تو صرف ایک خانہ فل کرنے کے لیے تھے، پتہ نہیں موصوف جو تھے وہ کیا کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے تھے، ایک لفظ منہ سے نہیں پھوٹے۔ وہ وفاقی سیکرٹری داخلہ ہیں، وہ ساتھ میں بیٹھے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے آئی تئی پھیر کے رکھ دی۔ جنگ کے دنوں میں ہم دیکھتے تھے کہ بھارت کی سیاسی قیادت کی طرف سے حملہ ہوتا تھا، اس کا جواب جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب یا پاکستان کی سیاسی قیادت دیتی تھی، لیکن جیسے ہی جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد سے بھارت کے ابلاغی محاذ کے اوپر جتنے بھی حملے ہیں ان کا جواب جو ہے وہ احمد شریف صاحب کو دینا پڑتا ہے۔ میری رائے کے اندر یہ کوئی مناسب حکمت عملی نہیں ہے، اور میری رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے آپ غلط بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میری رائے کے اندر یہ مناسب حکمت عملی نہیں ہے کہ وہاں کی اگر سیاسی قیادت بولتی ہے تو پاکستان کی بھی سیاسی قیادت کو ہی بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مودی صاحب بکواس کرتے ہیں تو اس کے جواب کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہے اس کا جواب نہ دیں، لیکن کم از کم ہمارا وزیر دفاع بولے، مطلب کہ اپنے وہ جو ہے خواجہ آصف صاحب جو ہیں ویلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا سیالکوٹ میں ٹرنکال وزارت، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کا جواب دیا کریں، بلایا کریں پریس کو۔ سیالکوٹ میں اچھا خاصا پریس موجود ہے، سب کے نمائندوں کو بلا لیں۔ کون مائی کا لال ہے جو ان دنوں میں وزیر دفاع کو لائیو کٹ نہیں کرے گا؟ خواجہ صاحب ایک بوتل ہی پیانی ہوں دی ہے، مڑا کلا دیا کرو تو جرنلسٹوں نال پریس کانفرنس کر لیا کرو، جی اٹھ کے جان لگن تو انہوں نے کہنا ٹھہرو ٹھہرو مڑا کلایا دا پی کے جانا ہے۔ تو میرا مطلب ایک بوتل تو ہی میرا مطلب رہ جاندے ہو احمد شریف یار پتر تو ہی کر لے ہیں اے کہہ کے جان چھڑا کے ادھر ادھر ہو جاندے ہو یار، اینج نہ کرو۔ احمد شریف صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، میری خواہش تھی کہ وہ یہ نہ کرتے، اور یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل قیادت کرتے۔ یہ جو پریس کانفرنس تھی جی، یہ بڑی ہی جامع، جسے کمپریہنسو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، جامع اور مکمل پریس کانفرنس تھی، ٹھیک ہے۔ ہم اس طرح کی پریس کانفرنس کے بڑے سالوں سے منتظر تھے کہ سمجھ لیجیے آپ اس طرح کا کسی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا انٹریکشن جو ہے وہ کارگل کے بعد نہیں ہوا۔ بھارت کی طرف سے مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جاری رہتا تھا، تو ہم اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ پاکستان کی طرف سے بھی کوئی اس پریس کو مطلب اس کا جواب دے۔ تو سلطان بشیر الدین محمود صاحب جو ہیں ان کی تربیت کام آئی، اور احمد شریف صاحب نے جواب دیا، اور انہی الفاظ میں دیا کہ اگر مطلب میں بیٹھا ہوتا تو میں بھی یہ الفاظ استعمال کر، اور اندرونی اور بیرونی تمام دشمنوں کی مطلب آپ کہیے میرے دل کی آواز تھی۔ اگر آپ نے وہ پریس کانفرنس نہیں سنی تو وہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر ثبوتی کی ثبوتی مل جائے گی، جا کے پوری سنیں، ایک ایک لفظ ان کا موتی سے تولنے کے برابر ہے۔ میں اس کے مختلف پوائنٹس ہیں، انہوں نے بھارت کی اوقات بتائی، پھر اس کی حرکتیں بتائیں، پھر جناب یہ نہیں بتایا۔ مجھے ایک بات کی توقع تھی وہ انہوں نے نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کے بعد انہوں نے اور بھی پرندے پکڑے ہیں بھارت کے۔ اب ان کا کب اظہار ہونا ہے یہ ان کی پالیسی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس پریس کانفرنس کے بارے میں جب سنا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی پرندے کی رونمائی ہونی ہو، لیکن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب پریس کانفرنس جو تھی ان کی وہ لائیو گئی، جرنلسٹوں نے کھل کے سوال بھی کیے۔ بھارتی جو سینا کی قیادت ہے اس کی طرح یہ نہیں ہوا کہ ہم کوئی سوال نہیں لیں گے اور اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے ایک ایک سوال کا جواب خود پوری ذمہ داری، حقائق اور دلائل کے ساتھ دیا، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ میں نے پھر عرض کیا نا کہ میری خواہش وہی ہے کہ یہ پریس کانفرنس انہی ثبوتوں کے ساتھ اور انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان کی سیاسی قیادت کو کرنی چاہیے تھی، یا ان میں سے کسی نمائندے کو کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال انہوں نے کر کے فرض کفایہ ادا کر۔ اس پریس کانفرنس کے بعد ظاہر ہے جہاں پہ آپ تیلی لگائیں گے وہاں سے تکلیف کی آوازیں تو آئے گی، تو بھارت کے اندر بھی اس کے اوپر کافی زیادہ تکلیف کی آوازیں ابھری ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک اور ہوتا ہے، مطلب پاکستان کے اندر فوری طور پہ جو ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کاؤنٹر نریٹو لانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہی انہوں نے
شہید ہونے والی بچیوں یا زخمی ہونے والی بچیوں کی ویڈیوز دکھائیں، جس کو دیکھ کے ہر آنکھ اشکبار ہوئی۔ اس کے فوراً بعد ایک داڑھی والا بچہ، اب داڑھی جو ہے نارملی بچوں کی 18 سال کے بعد ہی اترتی ہے، 15-16 سال میں بھی اتر آتی ہے، لیکن اگر بچہ پڑھ رہا ہے اسکول کے اندر اور 5 سال یا 6 سال کی عمر میں بھی داخلہ ہوا ہے اس کا، تو 8ویں کلاس میں اس کو داڑھی نہیں آتی، اور اتنی تو بالکل بھی نہیں آتی کہ اس کا باقاعدہ یہاں سے خط بنایا جائے۔ تھوڑی بہت یہاں پہ جیسے سیم کے اندر گھاس اگی ہوتی ہے تو ویسے تھوڑی بہت ہو جائے تو کوئی نشانی ہو جائے تو ٹھیک ہے، 8ویں 9ویں کے اندر ٹھیک ہے، لیکن وہ پورا خط بنایا ہوئے کہ کیا جب کہ یہ 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو اٹھا لیا گیا ہے فوری طور پہ اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد۔ جو اسپن ڈاکٹرائن کے مالک ہیں نا، انہوں نے یہ والا بیانیہ مارکیٹ کے اندر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے بات کی کہ پاکستان کے یونیورسٹیوں کے طلبہ لاہور میں پڑھنے والے، ہمیں ایک بڑے ذمہ دار صاحب نے بتایا جو کہ حال ہی دنوں کے اندر اعلیٰ عہدے پہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کو روکیں، یہ جو یونیورسٹی کے اندر لا کے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر BLA کا سب سے بڑا مرکز قائم کروا دیا ہے۔ پہلے یہ ایسے بچوں کو جو کہ ذہنی طور پہ نظریاتی طور پہ کمزور ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ داخلہ دلواتے ہیں، اور داخلے کے بعد پھر جب داخلہ دلوایا تو بچہ احسان مند ہو گیا، پھر اس کو قابو کرتے ہیں اور پھر اس کا ذہن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن بچوں کو، جو بچے یہ پنجاب یونیورسٹی سے بلوچستان کے بچے کوٹے کے اوپر وظیفے کے اوپر پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، ان میں سے بیشتر انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو انڈیا سے ان کی کالیں بھی آتی ہیں، اندازہ کرو آپ۔ میں نے کہا آپ کو کالیں آتی ہیں؟ کہتا وہ جب وہاں پہ میں DPO تھا نا تو پنجاب یونیورسٹی میرے انڈر آتی تھی، اس وقت سے ان سے کچھ رابطے ہوئے ہوئے، اور یہ صاحب خود بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے جنہوں نے یہ بات بتائی۔ تو کہتا ہے کہ ان کی تو یہ جنگ سے پہلے تک ہمیں کالز آتی رہی ہیں فون کے اوپر، باقاعدہ GSM کے اوپر، بھائی میرے واٹس ایپ کالز نہیں، GSM کالز آتی رہی ہیں کہ کارلا لوکیٹ کرنا تھا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر انکوبیشن سینٹر بنایا ہوا ہے آپ نے BYC کا ہے، بلوچ یکجہتی کونسل کا، اس کو تو تروائے نا یار، آپ کی آواز سنی جاتی ہے۔ میں کہا میری آواز سنوا لو تسی۔ وہ ان لوگوں نے پھر میرے اوپر اتنی کردار کشی کی کہ اسی بھی پیچھے ہٹ گئے، اتنے حملے ہوئے، اور پنجاب کے ترقی پسندے بھی پڑ گئے مجھ کو، بلوچستان کے تو حرام خور پڑھتے ہی پڑھتے، لیکن پنجاب کے بھی ترقی پسندے جو ہے نا انے واہ پہ گئے، انے کتے ہرنا دشکاری، وہ بھی مینوں پہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے مراکز سے یہ قائم کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی چلائی ایک بچی کی کہ کس طرح اس کو بلوچستان کے نام کے اوپر ایکسپلائٹ کرتے ہوئے غار میں لے جایا گیا، اس کا جنسی استحصال کیا گیا، پھر اس کی ویڈیوز بنائی گئیں، اور اس نے یہ انکشاف کیا کہ بیشتر جو خواتین خودکش کرتی ہیں، اور ان کی خواتین کیوں خودکش کرتی ہیں، مرد کیوں نہیں کرتے؟ تو خواتین بیچاری جو خودکش کرتی ہیں ان کی یہ ویڈیو بنی ہوتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں، اور ان کو اور اکثر اوقات جو ہے وہ جو خودکش ہوتا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو ڈبہ لے کے جا رہا ہے اس کے اندر بم ہے، اور اس کو ٹائم ڈیوائس سے پھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ خودکش حملہ تھا، لیکن اس بیچاری کو نہیں پتا ہوتا۔ تو وہ سارے ثبوتوں کے ساتھ، سارے حوالوں کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو اس کے فوراً بعد ایک میرا مطلب ہے کہ 24-22-23 سالہ بچے کو کی تصویر لگا کے بتائے گا کہ یہ 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو پاکستانی ایجنسی نے اٹھا لیا، یعنی کہ اس پریس کانفرنس کو نلیفائی کیا جائے۔ سمجھ گیا نا میری بات؟ اب یہ والا بھی ایک کاؤنٹر نریٹو بھی فوری طور پہ مارکیٹ میں لانچ کر دیا گیا، اور یہ کاؤنٹر نریٹو لانچ کرنے والے سر جی وہی ہیں جو یہ جنگ کے دوران ادھر سے پلاکی مار کے جو باندر آپ کی طرف آیا ہے نا، یہ باندر والی ٹیم ہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات بتانی سر جی کو یہ بات بتانی بہت ضروری، ٹھیک ہے نا؟ ادھر تلاش کروائیں نا یہ تصویر کہاں سے پوسٹ ہوئی ہے، کن IDs نے اس کو پروموٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ذرا کروائیں تو سی سر، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ مطلب کہ پلاکی مار کے جو باندر کی طرح ٹپوسی لگا کے ایک ٹہنی سے واپس آپ بری ٹہنی پہ آیا ہے تو وہ کیوں آیا ہے۔ بہرحال اس طرح کی پریس کانفرنس کی بہت سالوں سے ضرورت تھی، اس کے اندر سارے ثبوت پبلک کیے گئے، ان میں سے بیشتر ثبوت سوشل میڈیا پہ شیئر ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن
آفیشلی ان کو اون نہیں کیا جاتا تھا۔ اب ریاست پاکستان نے ان کو اون کیا ہے تو ہمارے دل کے اندر بڑی ٹھنڈک پڑی ہے، اور احمد شریف صاحب کے لیے بے شمار دعائیں اور نیک خواہشات کے چلیں، یہ فرض کفایہ انہوں نے ادا کر۔ آپ نے اگر نہیں دیکھی تو لازمی طور پر ڈھونڈ کے دیکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔